أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. جیسے ابھی بعد جماعت اعلان کیا گیا، آج ہمارے درمیان ڈاکٹر یوسف اعظمی اقبالیات کے بڑے اسکالر وہ تشریف فرما ہیں. جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری حیدرآباد کی آج کی محفل اقبالی شناسی کی 845ویں نشست 854ویں نشست ہے، اور اسے اقبال کی چند نظموں کا جائزہ اس عنوان سے ڈاکٹر یوسف اعظمی مخاطب کر رہے ہیں. اور یہ محفل منعقد ہو رہی ہے 18 مئی 2016 عیسوی 10 شعبان 1437 ہجری بروز چہارشنبہ بعد نماز عصر کانفرنس ہال جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری میں منعقد ہو رہی ہے. حضرات، جیسے کہ آپ واقف ہیں، یہ ڈاکٹر یوسف اعظمی کا شاید 100 سے زائد کا لیکچر ہے. وہ ہماری محفل کو اپنے گہرے مطالعے سے گرماتے رہے ہیں، اور آج بھی باوجود اس کے کہ ان کی طبیعت ناساز ہے اور چلنے پھرنے میں دقت ہے، لیکن انہوں نے عقیدت کا اقبال سے اظہار کیا کہ وہ آج بھی اتنے موسم کی خرابی کے باوجود وہ ہمارے ہاں ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، اور اپنے گہرے مطالعے سے ہمیں مستفید فرمانے کے لیے وہ موجود ہیں. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ہمارے اگلے جو پروگرام ہیں اگلے ہفتے کے، اس کے اعلامیے ابھی چھپ کر آ چکے ہیں، اور آپ سے قوی توقع ہے کہ آپ ایک سے زائد اعلامیے لے کر کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری محافل کو گرمائیں. یہ اس لیے بھی اب ضروری ہے کہ ماہ رمضان میں محافل بند رہتے ہیں، چنانچہ جون کے پہلے ہفتے میں شاید ایک آدھ محفل ہو، اس کے بعد سے پھر یہ سلسلہ ماہ رمضان کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے. دوسرا ایک اہم اعلان یہ بھی کر رہا ہوں میں کہ رمضان کے پیش نظر کئی اصحاب اپنے اثاثوں اور اموال کے بارے میں رقم زکوٰۃ محسوب کروانا چاہتے ہیں. تو ان کی سہولت کے لیے ہم نے بعض کل پرسوں جمعہ کا مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب کا واعظ رکھا ہے قبل خطبہ جمعہ. کوشش کیجئے کہ واعظ میں شریک رہیں. آپ کو تو معلوم ہے کہ اذان کے ساتھ سامنے کی شاید 2 صف 2.5 صف تکمیل پاتے ہیں. اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ شاید خطبہ جمعہ کی بھی اہمیت نہیں ہے. بعض آ کے پہلی رکعت میں، بعض دوسری رکعت میں نماز جمعہ میں شریک ہوتے ہیں. کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ دیکھیے خطبہ پڑھ کے امام صاحب نیچے اتر جاتے ہیں، واعظ خطبہ پڑھ کے نیچے اترتے ہیں، رکعت باندھتے ہیں، تو ابھی وہاں وضو کا سلسلہ جاری رہتا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ 4 رکعت جو ہوتی ہیں ظہر کی،
اس کی جگہ جمعہ میں 2 رکعت کا خطبہ اور 2 رکعت کی نماز رکھی گئی ہے. تو خطبے کی اتنی اہمیت ہے جتنی نماز کی اہمیت ہے، لیکن نہیں سنتے. تو یہ افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کے آخری رکعت پہ بھی سیڑھیوں کے اوپر آ کے پڑے ہوئے جاتے ہیں اور ایسا منظر پیش کرتے ہیں کہ وہ تکلیف دہ ہوتا ہے. یہی نہیں بلکہ ہم نے ایک اور بھی اہتمام کیا ہے. 27 کو یہاں جب محفل 27 کو جمعہ ہے، جمعہ کے دن بھی ہم نے اہتمام کیا ہے کہ 11:30 بجے سے ایک مفتی صاحب 2:30 بجے تک رہیں گے آپ، اور انہی کا خود واعظ بھی ہوگا اس کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے. اور بجے نماز جمعہ میں تو ہوگا واعظ، لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد، یعنی 11:30 سے 12:30 تک وہ جمعہ کے دن موجود رہیں گے. اور 28 تاریخ کو جو محفل ہے اس میں یہاں 3 ٹیبلز ڈال ہیں. پچھلے تجربے کی بنا پہ کر رہے ہیں، آپ کے سما خراشی کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. سبھی پہ بات صاحب نصاب نہیں ہوں گے سب زکوٰۃ کے لیے، لیکن آپ کے علم میں رہے تو آپ سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے، دوسروں کو اطلاع ملتی ہے. 28 تاریخ کو جو ہماری یہاں محفل ہے اس دن بھی 4:30 سے، یعنی عصر کے بعد سے، عصر سے مغرب تک 3 مفتی صاحبان بیٹھے رہیں گے اور ان کے لیے علیحدہ ٹیبل ارینج کیا جائے گا. آپ تخلیے میں، یعنی کسی مداخلت کے بغیر، کسی کو سنائے بغیر اپنے اساتذات سامنے رکھیں اور ان سے مشورہ کریں کہ صاحب کس اساس پہ، کن اموال کے اوپر مجھ پر زکوٰۃ لازم ہے، اتنے ایام ہو چکے ہیں، اس پہ لازم ہے یا نہیں، یہ نوعیت ہے، اس پہ لازم ہے یا نہیں. اگر آپ ایسا محسوب کرتے ہیں تو قرآن کی ان احکام کی پابندی ہوتی ہے جس میں وآتوا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، صلاۃ کا، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر 24-25 مرتبہ کیا گیا ہے. ویسے نماز کا 40-45 علماء بیٹھے ہیں، وہ بتائیں گے 40-45 جگہ ذکر ہے نماز کا. ذرا ایسا تو ویسے ذکر ہے جماعت کا، نماز کا، لیکن نماز کے لیے تو بہت سارے لوگ پابند ہیں، اکثر پابند ہیں، اللہ اس کے بعد 10 قسمت ہوں گے جو پابند نہیں ہیں. لیکن زکوٰۃ کے بارے میں بہت زیادہ غفلت ہے. اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ماہ رمضان میں دے دیں تو بس کافی ہے، حالانکہ وہ جنوری میں اگر آپ پہ لازم ہو گئی، 1 سال کی مدت ختم ہو گئی صاحب کے پاس، تو جنوری فروری میں ہی دے دینا. اور غریبوں کا حق جو ہے، مستحقین کا حق مار کے آپ حق پہ انکروچ کر کے آپ جو ہے رکھ کے، یہ نہیں کہ رمضان کے مہینے میں دیں گے ہم، تو رمضان کے مہینے میں دینے تک وہ مستحق جاتا، سود سے قرض لے کے آتا، آ کے جو ہے پھر رمضان میں ادا کرنے کی جب ملتے ہیں اس کو تو جا کے سود کے ساتھ دیتا ہو، سود میں استعمال ہوتا آپ کا زکوٰۃ کا پیسہ. تو اس لیے ذرا کوشش کیجیے کہ ان محافل سے استفادہ کریں، اور نہ صرف آپ استفادہ کریں بلکہ میں معروضہ کروں گا آپ سے کہ آپ ایسے حضرات کی رہنمائی کریں جو اس غفلت میں ہیں کہ الگ حساب کر کے دے دیں گے، یا جیسے میں نے کہا فلاں سے فلاں اور دے دیں گے، یا میرا عزیز یا رشتہ دار غریب ہے نا، چاہے وہ مستحق ہو نہ ہو، صاحب نصاب ہو نہ ہو، اس کو دے دیں گے. اور وہ بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں، کئی لوگ شریک ہو جاتے ہیں رمضان کے جمع غفیر میں زکوٰۃ مانگنے والوں کی. بہرحال میں نے آپ کی اس کا وقت لیا، لیکن رمضان کے مہینے سے قبل چونکہ اپیلز آتے ہیں، باہر سے آتے ہیں لوگ، رقومات بھیجتے ہیں، کئی ایسے وہ ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے آپ کو رحمت ہوتی ہے. تو حضرات، جیسا کہ محترم غلام میزبانی صاحب نے کہا کہ طبیعت ناساز ہے، اس کے باوجود میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. میں اقبال کی چند نظموں کے مختصر جائزے لوں گا، اور آخر میں ہمارے ہدایت محی الدین صاحب جو بہت ہی پابندی سے آتے ہیں، وہ اقبال کی نظم پڑھیں گے اور میں اس کے جو ہے وضاحت کرتا ہوا چلوں گا. اور وہ نظم ہے اقبال کی جو ہے مشہور نظم ابلیس کی مطلز شورا،
اور وہ جو ہے آج کے حالات پر بالکل منطبق ہوتی ہے کہ کس طرح سے بہت سی تحریکیں جنم لیتی رہی ہیں اور ختم ہوتی رہی ہیں۔ اقبال کے کلام کے کئی پہلو ہیں، دعائیہ نظمیں ہیں، مذہبی حیثیت کی نظمیں ہیں، فطرت کے دامن میں پڑنے والی جو ہے اس کائنات پر نظمیں ہیں، کچھ شخصی نظمیں ہیں، کچھ نصیحت آمیز نظمیں ہیں جو تراجم کی شکل میں ہمیں ملتی ہیں۔ اور اقبال نے بہت سے جو ہے چیزوں کو ماخوذ کرتے ہوئے ان چیزوں کو کیا۔ نظم پہلے خود جو بانگ درا جو زیادہ مقبول ہے ہمالیہ سے شروع ہوتی ہے، اور ہمالیہ دراصل ہمارے لیے ایک فصیل ہے، اور آپ کشمیر میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہے۔ ویسی ابر کوثر بھی ہے، غالب پر نظم ہے۔ غالب اردو کو کے سب سے بڑے شاعر مانے جاتے ہیں، کوئی اقبال کو سب سے بڑا شاعر مانا جاتا ہے، کوئی میر کو۔ بہرحال تین جو ہے مثلث جو ہے کے روپ میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ابتدائی نظموں میں ایک بچوں کے لیے نظمیں ہیں جس میں ایک پہاڑ اور گلیری، ایک گائے اور بکرے اور ماں کا خواب بھی ہے۔ میں ایک مہمان خصوصی کی حیثیت سے پونا میں گیا تھا، تو وہاں پر ماں کا خواب کو ڈرامائی شکل میں پیش کیا گیا تھا۔ اقبال کی ابتدائی نظموں میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستانی فکر کو انہوں نے جو ہے اپنے دامن میں جگہ دی تھی۔ آفتاب نظم ہے جو ہندوستان، اور ویسے ہی نیا شوالا بھی جو ہے نظم ہے۔ اس کے علاوہ شاعر نظم بھی ہے، شاعر اور راز بھی ہے۔ یہ سب جو ہے باتیں جو ہے آپ کو معلوم ہوں گی کہ کس طرح اقبال نے شعر کے ذریعے پیغام پہنچایا۔ آپ غور کیجئے، اقبال کی نثر، اقبال کے انگریزی خطبات، تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اقبال کی شاعری نے جو کام کیا وہ غیر معمولی ہے۔ ان کی ایک نظم ہے سرگزشت آدم، اور وہ دراصل انسانی تاریخ کی، روحانی تاریخ کی ایک پوری جو ہے مثال آپ کو حضرت آدم سے لے کے آج تک ہے۔ اقبال کی غزلیں بھی ہیں، اور لیکن میں نظموں پہ زیادہ فوکس کروں گا عنوان کے لحاظ سے۔ اقبال کی غزلوں پر ظاہر ہے کہ جو ہے داغ کا اثر ہے۔ داغ کو ابتدا میں انہوں نے اپنا کلام بجایا تھا، لیکن وہ بعد میں داغ نے خود کہا کہ آپ کو تصحیح کی ضرورت نہیں ہے۔ 1905 سے 1908 تک کی نظموں میں وہ طلبہ علی گڑھ کے نام، حقیقت حسن، رومانٹکس پوئٹس جو انگریزی کے تھے، ان کے ساتھ جو ہے شیلے وغیرہ کا ظاہری اثر ہے، جس میں ٹرانزیشن آف بیوٹی یعنی حقیقت حسن جو ہے بس اسی طرح ہے۔ اور جو اقبال نے انسان، ایک شام، تنہائی اور بہت سی چیزیں لکھی، اور اسی کے اس دور کے بعد اقبال کی غزلوں میں کچھ رچا ہوا آیا، زندگی انسان کی ایک دم کے سوا کچھ بھی نہیں، زمانہ دیکھے گا جب میرے دل سے محشر اٹھے گا گفتگو کا۔ یہ وہ آواز ہے جو ابتدا میں نے آپ کو سنایا، داغ کے اثر اس سے بالکل مختلف ہے۔ اقبال کی غیر معمولی نظم گورستان شاہی ہے، جو یہاں کے قطب شاہی گنبدوں پر لکھی، اور کیا نظم ہے، کیا پیکر ہیں، کیا استعارے ہیں اس کے اندر۔ دیکھیے کہ شام چاندنی میں کہا جاتا ہے کہ جو ہے اس طرح کے شاہوں کا ایک جو ہے
پورا حصہ صرف گورستان شاہی، قطب شاہی اور اٹالیا کسی جگہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ پوری طرح سے جو ہے. اور اقبال کی نظم تو ظاہر ہے کہ ترانہ نہ اینتھم نہ صحیح لیکن گیت ضرور بن گیا ہے، وہ ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. شاید پنجابی نقطہ نظر سے صحیح ہو کہ سارے جہاں سے اچھا. اب یار سارے جہاں میں اقبال ظاہر ہے کہ بڑی شخصیت ہے، وہ ایک خاص پس منظر میں لکھے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ترانہ ملی بھی ہے، اور پھر وہ بھی ہے کہ جب ان میں تبدیلی آتی ہے کہ چین و عرب ہمارا. ایک حاجی مدینے کے راستے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں انہوں نے لیبیا کے شہیدوں کا خون پیش کیا. ایک جلسہ ہو رہا تھا مدینہ مینشن میں کہ نظامت جنگ میں وہاں نظامت جنگ میں، تو علی سردار جعفری نے اعتراض کیا تھا کہ عمر مختار کا کوئی ذکر نہیں ہے. اپنی جگہ ہے اس کی بات میں، لیکن یہ خود دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں لیبیا کا. یہ اور بات ہے کہ عمر مختار کا انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن مسولینی کے پاس وہ گئے. اب وہ ہر ایک کا اپنا نقطۂ نظر ہے، اور بنیادی طور پر میں مناسب نہیں سمجھتا کہ، لیکن یہ ہے کہ اس وقت کی جو ہے امپیریلسٹ فورسز میں جو ہے بہت سی جو باتیں تھیں جس کی وجہ سے اقبال جو ہے، ویسی عزرا پاؤں جن کے فرزند جو ہے مسلم ہو گئے ہیں، اور بہت بڑی شخصیت عزرا پاؤں کی جو ہے وہ بھی جو ہے مسولینی، وہ اٹلی کے جو ہے. اقبال نے نصیحت آموز نظمیں بھی لکھی جو بالکل خاص پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. پھر اس کے ہی بعد اصل نظم جو ہے ایک جو موت تصور کی جاتی ہے اقبال کی، وہ ہے خضر راہ. اس میں سلطنت، مملکت اور بہت سی باتوں کو بتایا گیا ہے، اور خضر کی آپ کا جو کردار ہے اس کے تعلق سے بہت سی باتیں سامنے آتی ہیں. لیکن اس نظم کے بعد ایک نیا موڑ آتا ہے. اس نظم ہی سے وہ ہے کہ طلوع اسلام. اقبال محسوس کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے مسلمانوں کی. ہاں، اس کے بعد کے حصے میں کچھ غزلیات ہیں جو مشہور غزلیں ہیں. کبھی ہے حقیقت منتظر نظرا لباس مداس میں. پھر شبلی اور حالی پہ نظمیں ہیں. اقبال سے پہلے شبلی اور حالی غیر معمولی شخصیتیں تھیں، اور گرو نانک جی پر بھی نظمیں ہیں. اقبال نے تضمین بھی لکھی. تضمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کا ایک مصرعے کو لے کر آپ دوسرے چیزوں کو جوڑ دیں. اقبال بہت زبردست لطیفہ گو تھے. سنا بیٹھے محفل میں تو لطیفے سناتے تھے. تو ان کے ہاں ظریفانہ کلام بھی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک لیکچر میں نے اقبال کے ظریفانہ کلام پر بھی دیا، دوسرا غزلوں پر بھی دیا، تیسرا جو ہے رباعیات پر، خطات پر بھی دیا، اور اسی طرح بہت سی چیزیں کو آپ کے سامنے پیش کیا. اور منظومات میں اقبال کی جو نظم ہے مسجد خرطبہ، زیادہ لوگ اس کو سب سے اولین سمجھتے ہیں، شاہکار سمجھتے ہیں. ہر ایک کا اپنا نقطہ نظر ہے. اور پھر ایک وہ روح عرضی آدم کا استقبال کرتی ہے. یہ اساطیری ٹائپ کی نظم ہے. عبد الرحمن کا بویا ہوا وہ بھی جو ہے ایک طرح سے اسپین کی مسلمانوں کی جو ہے بنیادوں کو. اقبال کا جیسے میں نے لکھا، اس سے پہلے لیکچر بھی دیا اور میری کتاب میں بھی شامل ہے کہ نوجوانوں کے نام انہوں نے لکھا. اور جو ہے اقبال نے جاوید کے نام میں خط میں لکھا کہ جو غریبی میں نام پیدا کر. لالہ صحرائی بڑی غیر معمولی
وجودیت سے بھرپور نظم ہے، جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ لالہ صحرائی اور کس طرح سے اس کے اندر جو ہے انہوں نے جو ہے وہ پیش کیا۔ جیسا میں نے کہا کہ مسولینی کے پہ نظم لکھی اور اس میں انہوں نے کہا کہ تم لوگ جو ہے امپیریلسٹ فورسز دوسروں کو تباہ کرتے ہیں، میں تباہ کر رہا ہوں۔ تو اقبال اس نقطہ نظر سے اس کو دیکھتے رہے ہیں۔ ہمارے اور کئی نظمیں ہیں جو باغی مرید، ماہر نفسیات اور فلسفہ زادہ کے نام نے، کیونکہ ایک فلسفہ زادہ کو جو ہے تو کہا کہ فلسفہ تو میں پڑھتا ہوں لیکن تم فلسفے کے جو ہے زلفوں کے کیوں اسیر ہو گئے۔ یہ اقبال کے ہاں بال جبریل کو آل احمد سرور کہتے ہیں کہ وہ جب بھی باہر جائیں، اگر ایک کتاب ان کو انتخاب کرنے کے لیے دی جائے تو وہ اپنے پاس بال جبریل رکھیں۔ غیر معمولی نظمیں ہیں بال جبریل کے اندر، اور جو ہے بال جبریل شاہکار ہے اردو میں اور فارسی میں جاوید نامہ۔ اس ضرب کلیم کو اسلوب احمد انصاری صاحب بڑی خاص نظر سے دیکھتے ہیں، اگرچہ کہ اس کے اندر شاعری کا پہلو کم ہے، نصیحت کا پہلو زیادہ ہے، اور اس کے اندر لا الہ الا اللہ غیر معمولی جھنکار ہے۔ انہوں نے اقبال کی 13 نظموں میں اس کی کیفیت کو اسلوب صاحب نے پیش کیا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کا جہاد اور اجتہاد کا پورا ایک باب دراصل ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں اقبال نے لکھا، اور اجتہاد کے بغیر قومیں ترقی نہیں کر سکتی۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل جو ہے صحیح ہے۔ اقبال نے توحید پر غیر معمولی زور دیا۔ توحید جو ہے دراصل مسلمانوں کی بنیاد اور اسلام کی بنیاد ہے، اور اقبال نے ان باتوں کو بہت بعض شہروں پر بھی اقبال نے نظمیں لکھی تاکہ ان شہروں کا جو ہے ایک ضرب کلیم میں ایک پورا جو ہے الگ سے چیپٹر ہے تعلیم و تربیت۔ آج ہم مغربی تہذیب کو سامنے رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے حالات بدل رہے ہیں، اور زمانے حاضر کے انسان مصلحین مشرق، مغربی تہذیب، ان باتوں کو اقبال نے اس میں لکھا۔ اور پھر خودی کی تربیت، خودی بنیادی طور پر اقبال کا مرکزی نقطہ ہے، اور اس حصے میں وہ طالب علم کو، حکومت کو، خودی کی تربیت کو اور ان باتوں کو بہت زور دیتے ہیں، اور یہی وہ بات ہے جو اقبال کے ہاں عورت کا جو تصور ہے، کچھ تو لوگ تنقید کرتے ہیں، لیکن بعض چیزیں ان کی جو چھپی نہیں ہیں، اس کے اندر عورت کے اندر کی جو پوٹینشیلٹی ہے وہ اقبال نے ابھارنے کی کوشش کی۔ آزادی نسواں، عورت کی حفاظت، عورت اور تعلیم، اور بہت سی ان باتوں کے سلسلے میں ادبیات، فنون لطیفہ اور ان چیزوں پر بھی اس کے بعد اقبال نے لکھا۔ اگرچہ کہ اقبال کا نقطہ نظر دوسرا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اقبال اپنے نقطہ نظر کو واضح انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ادبیات فنون لطیفہ کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے نقصانات کو بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ ٹی وی، سنیما، ان کے فوائد اپنی جگہ ہیں، لیکن جو ہے پھر سیاسیات، مشرق مغرب، انقلاب،
کارل مارکس کی آواز. کارل مارکس نے دنیا میں بہت بڑا انقلاب پیدا کیا اور بطن گیتی سے جو ہے پیدا ہونے کا ایک اقبال نے ایک نیا استعارہ دیا. لیکن اس کے بعد میں بھی نظم ہمارے دوست پڑھیں گے تو اس میں میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے جو ہے اقبال نے ان چیزوں کو اپنے تو ابلیس کا فرزند اپنے سیاسی فرزندوں کے نام اور ان میں جو ہے پوری جو ہے کوشش کی گئی ہے کہ جو ہے اشتراکیت کے جو ہے پہلو کو. کچھ اور نظمیں ہیں جو ہے اقبال کی جو شام، فلسطین اور محراب گل افغان کے افکار، یہ نظمیں دراصل جو ہے مختلف پہلوؤں کو کرتے ہیں کہ میرے کوہستاں تو جاؤں کہاں، جس کے پرتوں سے منور ہے صبح شام. اس طرح کی بہت سی چیزیں اس میں ملتی ہیں. داد آگ اس کی اور فطرت کے مقاصد کی نگہبانی دنیا میں وہ لوگ زیادہ کرتے ہیں جن کے یہاں جو کھلی فطرت کے دامن میں اپنی زندگی کو استوار کرتے ہیں. یہ بات اپنی جگہ ہے. اقبال کے زندگی کے بعد جو چیز جو کلام چھپا وہ ارمغان حجاز ہے. ارمغان حجاز فارسی میں ہے اور کچھ حصہ اردو میں ہے اور وہ جو ہے اس کے اندر جو ہے تو اقبال کی ان باتوں کو ہم غور سے دیکھتے رہیں، سنتے رہیں، سوچتے رہیں اور قوم نے واقعی جو ہے بہت ہی غیر معمولی انداز میں اس کو وہ لیا. ایشیائی نہیں بلکہ یورپ اور دوسرے ممالک کے. میں نے اس سے پہلے کے لیکچرز میں اقبال کے اثرات یورپ اور یورپ کے مستشرقی اورینٹلسٹ پہ بھی ایک لیکچر دیا تھا. اور کبھی اگر آج آپ کے سامنے نخاہت زیادہ نظر آ رہی ہے تو پھر میں آئندہ سوچوں گا کہ کیا کنٹینیو کرنا چاہیے مجھے یہ یا نہیں، یا جو ہے کیونکہ آج آ رہا تھا تو طبیعت جو ہے چلیے ٹھیک ہے. آپ لوگوں کی محبت ہے تو میں سوچ رہا تھا آ رہا تھا طبیعت کہ جو ہے پچھلے دیا باتوں ہاں ہدایت کو آئیے. اس نظم یہ نظم بڑی غیر معمولی ہے ان معنوں میں ہے کہ آج کے حالات کا اقبال نے بہت پہلے جائزہ لیا تھا. اس پہ ایک لیکچر جو ہے اگر آپ گوگل میں دیکھیں تو اسرار احمد صاحب کا ہے. میں ہمارے یوسف اعظمی صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ وہ طبیعت ناساز ہونے کے باوجود علامہ اقبال کے جو لیکچر ہوتے ہیں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا. یہ ان کی عشق ہے ان کا. جیسے ابھی جو ہے ایک جاوید کے نام جو علامہ اقبال نے ایک نظم کی تیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. تو اس طرح سے علامہ یوسف اعظمی صاحب عشق ہے. ان کے بعد جو یہاں نظمیں تھے وہ یادگار ہیں. کئی نظمیں تو ایسے ہیں جن کو میں نوٹ کیا ہوں، جیسے طلوع اسلام ہے جس کے اندر یوسف اعظمی صاحب نے بہت تفصیل سے بیان کیا. اس کے اندر کے بعض اشعار ضرب المثل کی حیثیت رکھتے ہیں. ضمیر لالا میں روشن چراغ آرزو کر دیں، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دیں. اسی طرح ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روسی ہے.
बड़ी मुश्किल से होता है चमन में जीता हुआ खंड। इसी तरह इब्लीस की मंजिल से शोरा जो 1936 में लिखी गई, इब्लीस कहता है ये नासिर का पुराना खेल, ये दुनियाएं दूं साकिनाने अर्श आज़म की तमन्नाओं का खून, इसकी बर्बादी पे आज आमदा है वो कारसाज जिसने उसका नाम रखा था जहां काफ और नून। मैंने दिखलाया है फरंगी को मुल्कियत का ख्वाब, मैंने तोड़ा मस्जिद वो देरो कलीसा का फुसून। तीन अच्छा पढ़ा, मैं पढ़ लेता हूँ। इकबाल ने जो नज़्म लिखी है वो बड़ी ड्रामाई कैफियत की नज़्म है। मैं इकबाल कहते हैं कि किस तरह से जो है गरीबों को जो है तकदीर का सबक दिया, अमीरों को जो है किस तरह से मैंने उनको गलत राह पे किया। तो उसके मुशीर हैं, मजलिस है जैसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, पहला मुशीर कहता है कि जो है ये इब्लीसी निज़ाम है, हर तरफ जो है सूफ़ी और मुल्ला मलूकियत के बंदे बन गए हैं, हमारी अहम चीज़ें जो है वो होती जा रही हैं, इसलिए फितरत का तकाज़ा है कि हम को इस पर गौर करें। तो पहला मुशीर के बाद दूसरा मुशीर करता है खैर है सुल्तानी जमहूर का। अब ये कि ये जो जमहूर है वो जो है हम उसको शाही लिबास पहना दिए। अब आप देख लीजिए एशिया में ख़ास तौर से किस तरह से जो जमहूरियत में को शाही लिबास पहना दिया गया। आप पूरे जो है एशिया के कई ममालिक को जो है। तो फिर पहला मुशीर कहता है कि मेरी जहाँबीनी मुझे बताती है जो मलूकियत है वो दरअसल जमहूरी लिबास में अपना वजूद ले आई है। मगरिब का जमहूरी निज़ाम अंदरूनी तौर पर बहुत ही शफ़ाफ़ बन गया है। तीसरा मुशीर कहता है कि भाई ये तो अपनी जगह है रूह सुल्तानी, ये इस्तिराब है मशरिक़ व मगरिब के लिए रोज़े हिसाब है। तो फिर चौथा मुशीर ये कहता है कि भाई ऐवानों में तो हमने रूमतुल कुबरा की जो है बाजियाफ्त कर दी है, अब क्या है। तीसरा मुशीर कहता है मैं तो उसकी आक़िबत का कुछ क़ायल नहीं। फिर इसके बाद पांचवा मुशीर इब्लीस को मुखातिब करके कहता है तो तेरे सोच दे नफस है पर आश्कार हैं, सादा दिल हैं, सब कुछ है, लेकिन वो यहूदी फितनगर मतलब कम्युनिज़म की तरफ इशारा है। इकबाल पर इल्ज़ाम भी लगाया गया था कि वो यहूदी कम्युनिज़म के लोगों ने उन पर चाहा, पहले इनकार किया, बाद में जो है फिर जो है इकबाल को नज़रअंदाज कर नहीं सके। तो ये जो है अब आप देख लीजिए कि किस तरह से कम्युनिस्ट निज़ाम आया और टूट गया। ये बात है किस तरह से चीज़ें आईं और टूट गईं, किस तरह से जमहूरी लिबास पहना गया। तो इकबाल का इंतकाल तो 1938 में हुआ। तो आप देख लीजिए उससे बहुत पहले लिखी गई नज़्म है कि किस तरह इकबाल ने पेशबीनी की। इकबाल ने 20वीं दहाई के आखिरी हिस्से में कम्युनिज़म का तकरीबन ख़ात्मा हुआ है, अपनी जगह कुछ जो है। तो इकबाल ड्रामाई अंदाज में किरदारों के ज़रिए ये बात बतलाते हैं। ड्रामाई अंदाज में किरदार बोलते हैं। किसके किरदार? शैतान के, शैतान की काउंसिल के किरदार। एडवाइज़री काउंसिल है। एडवाइज़री काउंसिल का हर आदमी अपना अपना ख्याल पेश करता है, मुहासबा करता है अपने वक्त की तमाम बातों को। लेकिन मुख्तलिफ नज़रियात ख़त्म हुए, मुख्तलिफ तहरीकात ख़त्म हुई, हो जाएंगी, लेकिन एक शक है इब्लीस को। वो क्या है?
کہ یہ تحریکیں آئیں گی جائیں گی سب ہوگا، لیکن وہ امت جو کی خاکستر میں جو چنگاری ہے، جب وہ چنگاری آگ بن جائے گی تو پھر ہم ابلیسی نظام جو ہے اپنا وجود کھو دے گا۔ یہ بات جو ہے ابلیس کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ کارگاہ شیشے گران نادان ہے اور قوم میں وہ چیزیں خال خال نظر آتی ہیں۔ یہ اگرچہ کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، لیکن سرمایہ داری بندگی کا مومندہ دی بن گیا ہے۔ جانتا ہوں کہ مشرق کی اندھیری رات میں پیر حرم کی آستی میں بے یدے مطلب یہ کہ وہ روحانی قوت ہے، اس موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ اشارہ ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہے عصر حاضر کے انسان کو پیغمبر اور ناموس یہ باتیں الہیات میں الجھا رہے ہیں، اس کو الجھا دو اور جو ہے فکر و عمل کے انقلاب سے دور کر دو۔ یہی وہ بات ہے جو عصر حاضر سے انسان کو جو ہے دور میں کوئی اس کو وہ نہیں کر سکتا۔ توڑ ڈالیں جس کی تکبیریں طلسم شش جہات ہو نہ روشن ہو، اس کو دیکھ تاریخ رات۔ تو ان باتوں کو ہمیں غور سے دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے یہ امت اپنی جو ہے امت مرحوم کی سفیدی میں نجات حاصل کر سکتی ہے۔ بساط زندگی میں اس کے سب مورے مات کھاتے ہیں، کھا رہے ہیں، صبح گائی ہے، اور ایسے میں کیا کریں۔ یہ نظم ایک ہلکے سے ڈرامائی انداز میں ہے، اس کے ڈریس کو بہت ہی بڑے کینوس پہ ایک ڈرامہ پیش کیا جا سکتا ہے، جس کے میں کردار سرمایہ داری کا، کردار کمیونزم کا، کردار جمہوری لباس کا، کردار ایشیا کے اقوام کا، کردار امت مسلمہ کا، ان سب باتوں کو لے کر ایک نیا رنگ روپ دیا جا سکتا ہے، اور ایک بہت بڑے کینوس پر ڈرامہ لکھا ہے۔ میں نے ایک نظم ایک ڈرامہ لکھا اقبال پر، اسٹیج ہونے والا تھا وہ آنے وہ، اور اس کے اندر بھی اس کی کیفیت کو پیش کیا، اقبال کی ابتدائی زندگی اور وہ ان تمام چیزوں کو۔ تو اقبال کی جو بات ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس کو خانقاہی نظام میں اور دوسری چیزوں میں الجھا دو، یا امت مرحوم کو دور کر دو۔ جو اس طرح سے اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں اس نفس کی ڈرتا ہوں امت کی بیداری سے، اور اصل اگر یہ امت بیدار ہو گئی تو پھر دنیا کو ایک نیا ہی رنگ ملے گا اور ابلیسی نظام کا خاتمہ ہوگا۔ اور اپنی جزوی علالت کے باوجود اپنا وعدہ انہوں نے پورا کیا اور یہاں تشریف لائے اور ہمیں اپنے خطاب سے استفادے کا موقع دیا۔ وہ کچھ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان کا خیال ہے کہ وہ آئندہ کے محافل سے ان کو گریز کرنا پڑے گا، لیکن ہماری دعائیں ہیں، آپ کے گہرے مطالعے سے ہم استفادہ کرتے ہیں، اور یقین ہے کہ آپ اپنی صحت کاملہ میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کے سرپرستی سے پوری طریقے سے آپ جو ہے صحت یاب رہیں گے۔ حضرات، جیسے کہ پہلے اعلان کیا جا چکا ہے، آج محافل کے اعلامیے آ چکے ہیں اگلے اس محافل کے۔ مجھے ضروری نہیں ہے کہ آپ سے پھر دہراؤں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ چونکہ ماہ رمضان میں ہمارے محافل کا سلسلہ بند رہتا ہے، اور اب صرف 2-3 محفل اگلے ہفتے اور اس کے بعد کے ہفتے میں رہ گئے ہیں، شاید پہلے ہفتے میں جون کے 1 آدھ محفل ہو سکے گی، 1 یا 2،
اور بقیہ یہ اگلے ہفتے میں اور اس کے بعد، تو اس میں ضرور شرکت فرمائیں اور ہماری ہمت افزائی ہوگی اگر آپ نئے صاحب کو ساتھ لاتے ہیں اور اس میں شرکت کرواتے ہیں۔ میں دعا کی گزارش کرتا ہوں۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔